اسلام کا حسن توازن ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ مادیت کے لیے محنت ہی نہ کرو. اسلام ترک دنیا کا حکم نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے دنیا کے لیے بھی محنت کرو پر آخرت کے لیے بھی محنت کرو. ٹھیک ہے مادیت کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اہمیت دو، پر روحانیت کو چھوڑ کے مادیت کے پیچھے نہ دوڑو. آپ نماز پڑھتے ہیں، بایاں ہاتھ نیچے، دایاں ہاتھ، اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو قابو کر کے رکھتے ہیں. یہ جو 2 انگلیاں، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا، اس کو گولائی میں رکھتے ہیں، باقی 3 انگلیاں کلائی کے اوپر رکھتے ہیں. اس طرح دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو قابو میں کر کے رکھتے ہیں. اوپر کون سا ہاتھ رکھتے ہیں؟ نیچے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم دائیں ہاتھ سے نہیں کرتے، بایاں ہاتھ استعمال کرتے. تو بایاں ہاتھ مادیت، بایاں ہاتھ دنیا داری کی نمائندگی کر رہا ہے، اور دایاں ہاتھ روحانیت کی نمائندگی کر رہا ہے. دایاں ہاتھ فکر آخرت کی نمائندگی کر رہا ہے. دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو قابو میں کر کے رکھیں. یہ انداز ہے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا. رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ادب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو قابو میں کر کے رکھیں، روحانیت سے مادیت کو قابو میں رکھیں. نفی نہیں ہے مادیت کی کہ چھوڑ ہی دو، نہیں. روحانیت اتنی اعلیٰ ہو کہ مادیت تمہیں گمراہ نہ کر سکے. روحانیت اتنی پختہ ہو کہ مادیت تمہیں بہکا نہ سکے، گمراہ نہ کر سکے، گناہوں کی طرف نہ لے کے جا سکے. روحانیت سے مادیت کو قابو میں رکھو، فکر آخرت سے فکر دنیا کو قابو میں رکھو. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. کیوں نہیں تم نے یہ گھاٹی پار کی؟ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو. عرب میں جب کوئی گھاٹی میں جاتا تھا تو دشواری سے گزرتا تھا. گھاٹی میں اترنا ہے، پھر گزرنا ہے، پھر پار کرنا ہے. بسا اوقات اترتے ہوئے یا تنگ پتھروں کے اندر سنگلاخوں سے گزرنا پڑتا تھا. گھاٹی پار کرتے ہوئے بندہ تھک جاتا تھا. قرآن کہتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. ایک تفسیری قول یہ ہے کہ گناہ کر کے تم جن گھاٹیوں میں پریشان پھر رہے ہو، ان سے نکلنا چاہتے ہو، فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. قرآن کہتا ہے یہ کام تم کر لو، اللہ تمہیں اس گھاٹی سے نکال دے گا. اب یہ کام کون سے ہیں؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی قیدی کی گردن چھوڑا دو، کسی غلام کو آزاد کروا دو. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی کی بھوک مٹاؤ، کھانا کھلاؤ. یتیماً ذا مقربہ، کوئی قرابت دار یتیم ہے اس کے حقوق کا خیال رکھو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو. او مسکیناً ذا متربہ، خاک نشین غریب جو مٹی پہ بیٹھنے والا ہے، خاک نشین غریب، اس کو کھانا کھلا دو. ثم کان من الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو رحم دلی کی تلقین کرتے ہیں. نرمی سے کام لو، نرمی سے کام لو. جو یہ مشورے دیتے ہیں نرمی سے کام لو، اولئک اصحاب المیمنہ، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن انہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. مشکلات اور گناہوں کی گھاٹیوں سے اللہ انہیں نکال لے گا. قرآن نے جو طریقہ بتایا اس میں یہ ہے روحانی اقدار کو فروغ دو.
پیسہ بچانا اکٹھا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر پیسہ جوڑنے میں روحانی اقدار، اندر سے روحانیت ختم ہو رہی ہو تو پھر پیسہ خرچ کرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ ثم کان من الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، مشکلات میں صبر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو نرمی کا مشورہ دیتے ہیں۔ میاں بیوی کی لڑائی